أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بلند آواز اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری زندگی، ہماری خوشیاں، ہمارے غم اور زندگی کا ہر پہلو محمد و آل محمد سے وابستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو اس محفل کے آغاز میں یا اختتام پر اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو آل محمد کے ذکر کے ساتھ جوڑتے ہیں. آل محمد کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو جوڑنے کے لیے ہم ہمیشہ آل محمد کا صدقہ قرار دے کر خدا بند متعال کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں. تو اسی اسلوب کے تحت، اسی طریقہ کار کے تحت ہم خدا بند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ، یہ اس عبادت کا جو انتظام کیا ہے، اس عبادت میں جو جس طریقے سے شریک ہے، ان کی اس عبادت کو قبول و منظور فرما. پروردگارہ، پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، ان کی حفاظت فرما. پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس تمام عمل کو حق مودت کی ادائیگی کرا دے. پروردگارہ، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو مومنین مریض ہیں، خاص طور پر جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو مومنین قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، پروردگارہ انہیں آزادی عطا فرما. پروردگارہ، جو مختلف مقدمات میں عدالتوں میں مبتلا ہیں، پروردگارہ انہیں انصاف عطا فرما. پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو مومنین، جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما. پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مجتہدین مقام معظم رہبری قائد ملت جعفریہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ. پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کا ظہور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. گزشتہ چند دنوں سے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دے کر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. ان کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے دین پر عمل کرنے کی فرمان جاری کر رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم دین اسلام پر عمل کرو، اس لیے کہ اللہ اس دین سے راضی بھی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو قائم کریں. گزشتہ گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ اگرچہ خداوند متعال نے یہ حکم دیا ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ فرقے نہیں بناؤ، دین کو قائم کرو، لیکن ہم امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل نہیں کر پائے اور فرقے بنا لیے. فرقے بن گئے ہمارے درمیان. اب فرقے بننے کے بعد جو مشکل پیش آئی، نہ ہم عقل اور قرآن کی بنیاد پر تمام
فرقوں کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، نہ تمام فرقوں کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ان میں سے کسی ایک پر عمل کر کے نجات پا سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس راستہ صرف اور صرف ایک بچتا ہے کہ وہ جو صحیح تعبیر ہے دین کی، وہ جو فرقہ ناجیہ ہے، وہ جو نجات یافتہ فرقہ ہے، اس کو تلاش کریں تاکہ ہم اپنے اعمال کو اس فرقے کے مطابق انجام دیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو خداوند متعال ہمارے اعمال کو قبول کر لے گا، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہوئے تو وہاں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ہمیں اصلی فرقہ، ناجی فرقہ اور وہ حقیقی تعبیر تلاش کرنا ہے، تو پھر سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ وہ تعبیر ہم کہاں سے تلاش کریں؟ تو کیوں نہ قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے۔ بھائی یہ تمام کا تمام مسئلہ جو اب تک ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں، جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی تو قرآن سے ماخوذ ہے۔ تو ہم قرآن مجید کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ اے اللہ کی کتاب، یہ جو دین تو نے ہمارے سپرد کیا ہے، یہ جس دین کا نام اسلام ہے، یہ مجموعی طور پر 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ عام طور پر علماء نے اسے 3 چیزوں پر مشتمل قرار دیا ہے کہ اسلام مجموعہ ہے کچھ اعتقادات کا، اسلام مجموعہ ہے کچھ احکام فقہی کا، اسلام مجموعہ ہے کچھ اخلاقیات کا۔ تو اے اللہ کی کتاب، تو ہماری رہنمائی فرما کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، احکام بھی، اخلاق بھی، اعتقادات بھی، یہ تو ہمیں عنایت کر دے۔ بھئی خداوند متعال کی کتاب میں سب چیزوں کا ذکر ہے۔ اب اگر ہم اسی اصول کے تحت خداوند متعال کی کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو وہاں ہمیں ملتا ہے اقیموا الصلاۃ۔ اگر احکام کی حد تک ہم خداوند متعال کی کتاب کی طرف رجوع کریں تو وہاں لکھا ہے اقیموا الصلاۃ یا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس سے آگے صبح کی 2 رکعت پڑھنی ہے، ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہے۔ چلیں اس میں بھی کسی حد تک مسلمانوں میں اتفاق نظر پایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کی صورتحال، ہاتھ باندھنے ہیں یا نہیں، سفر میں نماز کو قصر کرنا ہے یا نہیں، جہر کے ساتھ پڑھنی ہے یا اخفاء کے ساتھ۔ نماز کی جتنی بھی ریز مسائل ہیں، جو جزئی مسائل ہیں، اگر ان کے بارے میں قرآن مجید سے سوال کریں گے تو قرآن مجید خاموش۔ اچھا چلیں نماز کے بارے میں نہیں بتا رہے تو روزے کے بارے میں بتا دیں۔ کتب علیکم الصیام، قرآن مجید میں ایک مختصر سا فیصلہ دے کر اور معاملہ ہمارے سپرد کر دیا کہ تم پر روزے واجب کر دیے گئے ہیں صبح سے شام تک۔ ہم اتنے سالوں سے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کب افطار کرنا ہے، کب سحر کرنا ہے۔ مسلمان یہی مسئلہ حل نہیں کر پا رہے، اور اگر کسی نے افطار وقت پر نہ کیا تو روزہ مکروہ۔ ایک عجیب جھگڑا ہے۔ زکات کے مسئلے میں چلے جائیں، خمس کے بارے میں چلے جائیں، توحید کے بارے میں چلے جائیں، اعتقادات کی طرف اگر رخ کرتے ہیں تو تمام کے تمام مسلمان فرقے سورہ توحید کو پیش کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ان آیات کو پڑھنے کے بعد توحید کا درس لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد توحید میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں کہ توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی ہے، اللہ قدیم ہے، صفات اس کے ساتھ قدیم ہیں یا قدیم نہیں ہیں، زائد بر ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہیں۔ دلوں ماشاءاللہ مسائل۔ اچھا اگر اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا جائے، رسالت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور تمام کے تمام فرائض بتا دیے گئے ہیں، لیکن جھگڑا اپنی جگہ پہ باقی ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں، قبر میں زندہ ہیں یا نہیں، توسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، شفاعت کریں گے یا نہیں، معصوم ہیں یا نہیں، دسیوں مسائل۔ تو
اللہ کی کتاب یہ مسئلہ بھی حل نہیں کر رہی. کتاب اللہ کا بنیادی طور پر ہدف آپ کو کلیات دینا ہے. یہاں پر رک کر توجہ کیجیے گا. ہم نے کہا تھا کہ ہم نے وہ فرقے وہ حقیقی تعبیر حاصل کرنی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو لے کر جا سکیں. تو یہاں پر وہ فرقے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اہل قرآن ہیں، ہم صرف اور صرف قرآن کا اتباع کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو قبول کروا سکتے ہیں، وہ اپنے جواب دیں. ان کے پاس اس حوالے سے کوئی جواب ہونا چاہیے کہ نہیں ہے. اور جب صرف اور صرف قرآن تک محدود رہ جاتے ہیں تو صورتحال بڑی عجیب و غریب قسم کی برآمد ہوتی ہے. یعنی اگر یہ انسان فیصلہ کر لے کہ میں صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے اسلام کی تمام تعبیرات کو حاصل کروں گا تو وہ بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے شکر تو نہیں سماعت فرما رہے ہیں؟ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. مسلمانوں کے بعض فرقے ایسے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، آپ نے ممکن ہے ایران کے اندر بھی ان کا سامنا کیا ہو، ان کا لٹریچر پڑھا ہو. وہ کہتے ہیں کہ حضور صرف اور صرف اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے اسی سے استفادہ کریں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، یہ کافی ہے. اب وہ کس قسم کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں صرف ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں. تمام کے تمام مسلمان فرقے، نہ صرف مسلمان فرقے بلکہ جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. حضرت حوا کو حضرت آدم کی فاضل مٹی، اضافی مٹی سے یا پسلی سے، وہ بعض جو روایات ہیں، حضرت حوا کو بعد میں خلق کیا گیا. لیکن یہ جو اہل قرآن ہیں یہ ظاہر قرآن کی بنیاد پر بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں لے کر آتے ہیں. خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. اب کہتے ہیں کہ یہ نفس واحدہ مؤنث ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولین مخلوق ہے، اب عربی زبان کے اندر مؤنث مجازی وغیرہ سے ان کو کوئی سروکار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اولین مخلوق جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے کہ اس کے بعد والی آیت کے اندر ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یعنی نفس واحدہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اس مؤنث، اس نفس واحدہ کے زوج کو اللہ تعالیٰ نے اس نفس واحدہ سے پیدا کیا. تو اب وہ ایسے فیمنزم کا شکار ہوئے ہیں، عورتوں کے حقوق کے ایسا دلدادہ ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق حوا ہے اور حوا سے حضرت آدم کو خلق کیا گیا. انہیں کوئی سروکار نہیں کہ باقی آیات میں کیا کہا جا رہا ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی فرقہ، اگر اسلام کی کوئی تعبیر صرف اور صرف قرآن تک محدود ہو جائے گی تو حقیقت تک نہیں پہنچے گی. ہم حقیقت تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، ہم اسلام کی وہ حقیقی تعبیر تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے مطابق عمل کر کے ہم اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکیں گے. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نظر صلوات، اللہم صل علی محمد محمد. میں اس خشک بحث کو ختم کرتے ہوئے اگلے مرحلے کی طرف لے چلتا ہوں. اچھا، اگر صرف قرآن سے کام نہیں چلتا تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو اتنے اختلافات آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہم نے تو یہ طے کیا تھا کہ چلیں شاید قرآن کی طرف رجوع کریں گے، ہو جائے گی، ہم اپنے اعمال انجام دیں گے اور چلے جائیں گے. جس قرآن پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اسی میں سب سے زیادہ اختلاف کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جس پہ اتفاق ہے اسی میں اختلاف کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے کیوں؟ کیا قرآن اختلاف کا کہہ رہا ہے
جبکہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے ہیں، اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے ہیں۔ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے قرآن میں اختلاف نہیں، اور مسلمانوں کے تمام فرقے کہتے ہیں کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں اختلاف ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ تو پھر اگر ہم انہی فرقوں سے، انہی تعبیرات کے حامل فرقوں سے یہ سوال کریں کہ پھر اختلاف ہے تو ہے کہاں، یہ اختلاف کا سرچشمہ کیا ہے، کہتے ہیں فہم۔ یہ جو آپ سمجھتے ہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم صحیح سمجھ رہے ہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اگر صحیح سمجھنا شروع کر دیں تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ میں دست بستہ سوال کروں گا کہ اچھا اگر فہم میں اختلاف ہے تو بس مجھے یہ بتا دیں کہ آیا یہ اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھا؟ نبی کریم کی زندگی کے اندر وہ جو لوگ زندگی گزار رہے تھے، وہ جو اصحاب پیغمبر تھے، وہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس آیت پر کیسے عمل کرتے تھے؟ میں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت بلال ہیں، حضرت بلال حبشی ان اقیموا الدین پر کیسے عمل کر رہے ہیں؟ حبشی ہیں، غلام ہیں، کسی جگہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، فہم ان اقیموا الدین، کسی جگہ تعلیم حاصل نہیں کی، ساری زندگی جب تک اسلام قبول نہیں کیا، جب تک اسلام نہیں لائے، ان کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی کہ امیہ کے غلام تھے کہ جہاں جہاں امیہ جاتا تھا اس کے لیے سائے کا بندوبست کرتے تھے، اس کے لیے پانی کا بندوبست کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ملاقات کے نتیجے میں پیغام توحید حضرت بلال تک پہنچا تو انہوں نے عہد کا نعرہ لگایا، خدا کی وحدانیت کو قبول کیا، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرنا شروع کیا۔ دین کو قائم حضرت بلال نے جس انداز میں کیا ہے وہ بہت سخت ہے کہ حضرت بلال کو گرم پتھر کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ عہد کا انکار کرو۔ کبھی گرم پتھر پر لٹا دیا جاتا تھا، کبھی گرم پتھر اٹھا کر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جب تک تم خداوند متعال کی وحدانیت کا انکار نہیں کرو گے یہ پتھر تمہارے سینے سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ لیکن حضرت بلال صرف اور صرف ایک بات کیا کرتے تھے، احد، وہ ایک ہے، وحدانیت کا اقرار کیا کرتے تھے کسی صورت، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے جوانوں کے اختیار میں دے دیا جاتا تھا کہ اس غلام کو اس وقت تک مکے کی گلیوں میں پھراؤ جب تک یہ خدا کی وحدانیت سے نامنکر ہو جائے۔ لیکن حضرت بلال ان اقیم الدین، دین کو قائم کر رہے ہیں۔ وہ جو فیصلہ خداوند متعال نے، وہ جو تعلیم نبی نے دی تھی اس کے اوپر قائم ہیں۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ کی منزل تو بہت بات کی ہے، نقیم الدین اس طرح سے کر رہے ہیں۔ یہ حضرت ابوذر کو دیکھ لیں آپ، حضرت ابوذر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نقیم الدین، کہ حضرت ابوذر کا شمار البتہ حنفاء میں ہوتا ہے۔ حنفاء کی ایک تاریخ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں، ہمارے ذہنوں کے اندر حنفاء یا دین حنیف کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا دین، لیکن تاریخی طور پر حنفاء ان افراد کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے کسی ایک سنت ابراہیمی کی پاسداری کی۔ اگر کسی نے شراب چھوڑ دی وہ بھی حنیف، اگر کسی نے ساری زندگی چوری نہیں کی وہ بھی حنیف، اگر کسی نے بتوں کی پرستش چھوڑ دی اس کو بھی حنیف کہا جاتا تھا کہ یہ دین حنیف کا پیروکار ہے، کہ یہ کسی ایک کام کو انجام نہیں دیتا، یا کسی ایک کام کو انجام دیتا ہے سنت ابراہیمی میں سے۔ تو حضرت ابوذر جس بت کی پوجا کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ انہوں نے بت کو چڑھاوا چڑھانے کے لیے بڑا دودھ کا برتن اس بت کے سر کے اوپر گرایا اور باہر کسی کام کے لیے چلے گئے۔ تھوڑی دیر تک ان کے قبیلے کا کتا آیا اور اس نے وہ سارا دودھ پیا، اور جس وقت حضرت ابوذر بت خانے کے قریب پہنچے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ کتے نے نہ صرف دودھ پی لیا بلکہ اس کے اوپر لات اٹھا کے اپنا کام بھی کر دیا۔
تو اس قسم کی صورتحال میں حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں تیری عبادت کرنے میں لگا ہوا ہوں اور تیری حالت یہ ہے کہ اپنی گردن کو پیشاب تک سے نہیں بچا سکتا، ان نجاستوں سے نہیں بچا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کام کے خدا نہیں ہو۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عرب کے اندر ہر قبیلے کا اپنا اپنا خدا ہوتا تھا، اپنا اپنا بت ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو ذر نے جا کے اپنی بیگم سے کہا، اپنی خانم سے کہا کہ بھائی ہمارے قبیلے کا بت ہے، جو بنی غفار کا بت ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے۔ تو بیگم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ڈھونڈتے ہیں کوئی اور اچھا سا خدا۔ تو انہی ایام کے دوران حضرت ابو ذر کو یہ خبر ملی کہ مکے کے اندر ایک شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بت خدا نہیں، ان بتوں کا خدائی سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو ذر آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اتفاقاً حضرت علی علیہ السلام ان شخصیات میں سے صلوات پڑھے محمد آٹھ 10 سال کے بچے تھے حضرت علی۔ تو یہ عام طور پر دیکھا کرتے تھے کہ شہر کے اندر اگر کوئی نیا شخص وارد ہو رہا ہے تو اسے فوراً کسی نہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام گئے اور پوچھا کہ کس سے ملنا ہے، کہاں جا رہے ہو، آؤ میں کسی ایک شخصیت سے ملواتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر نے جب اپنا مسئلہ بتایا تو کہا ہاں آؤ، میں آپ کو آپ کی منزل مقصود تک لے چلتا ہوں۔ اب جو لے کر چلے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ سرداران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرداران مکہ کی یہ عادت تھی کہ کسی بھی شخص کو نبی کریم تک جانے نہیں دیتے تھے۔ اب جیسے ہی حضرت علی بچے ہیں، دیکھا کہ اب یہ مجھے روکیں گے اور یہ سمجھ جائیں گے کہ میں حضرت ابو ذر کے ساتھ ہوں، تو اپنا وہ باہمی تعلق ختم کرنے کے لیے حضرت علی زمین پر بیٹھے اور ایسے ظاہر کرنے لگے کہ جیسے میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، کہ حضرت ابو ذر ایسے ہی سیدھے چلتے چلتے آگے بڑھے اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی بچے ہیں لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ مکے کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا کتنا سخت ہے، لیکن یہی ابو ذر غفاری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم توحید، پیغام توحید وصول کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو اس کے بعد اپنے قبیلے میں نہیں جاتے، سب سے پہلے انہی سرداروں کے درمیان آتے ہیں اور کلمہ توحید بلند کرتے ہیں۔ ان اقیم الدین، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو پیغام دین پہنچاتے ہیں تو اس کی کیفیت دیکھیے آپ۔ مکے کے سرداروں نے حضرت ابو ذر غفاری کو مارنا شروع کیا کہ اتنے میں حضرت عباس نے آ کے ان کی جان چھڑوائی، کہا کہ قبیلہ غفار جو ہے جس سے حضرت ابو ذر غفاری کا تعلق ہے، ان کا کام ڈاکے ڈالنا ہے، اگر ابو ذر غفاری کو کچھ ہوا تو اس کے بعد تمہارے قافلوں کی خیر ہے۔ تو انہوں نے فوراً چھوڑ دیا۔ میں صرف یہ موارد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی کس طرح سے توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ پیغام پہنچنے کے بعد فرد یا صحابی کس طریقے سے ان اقیم الدین کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضرت عمار یاسر، حضرت عمار، حضرت یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، ان کا شمار بھی انہی افراد میں ہوتا ہے۔ ان کے اوپر جو ظلم کیے گئے ہیں ان کی نوعیت اس سے بھی کہیں زیادہ شدید ہے۔ جو لوگ گرم علاقوں کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو صرف دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے تو اس کی 1 گھنٹے بعد کیا حالت ہوگی۔ عرب سرزمین، تپتی ہوئی سرزمین پر ان دونوں میاں بیوی اور حضرت عمار کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، جسم سے کپڑا اتار دیا جاتا تھا باپ بیٹے کے، اور اس کے علاوہ ان تینوں افراد کو موٹی والی زرہیں، 1-1 2-2 زنجیروں والی زرہیں پہنا دی جاتی تھیں۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد، آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ زنجیریں، وہ زرہیں، وہ سپر گرم ہو جاتی تھی، اور اس وقت تک اتاری نہیں جاتی تھی جب تک ان کی چیخیں نہیں نکل جاتی تھی، بلکہ شام ہوتی تھی تو وہ زنجیریں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، مارا علیحدہ جاتا تھا۔
اور ان سے حالت یہ ہو چکی تھی ابو جہل کی اور دیگر افراد کی کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ منتوں پہ اتر آئے تھے حضرت عمار حضرت سمیہ کے حوالے سے اور حضرت یاسر کے حوالے سے کہ منتیں کر رہے تھے. یعنی ان کے مطالبات اگر آپ دیکھیں نا تو کہتے تھے کہ پہلا مطالبہ کہ نبی کریم پر اور اللہ پر سب و شتم کرو. پھر کچھ عرصے بعد کہنے لگے کہ اچھا تم یہ تو نہیں کرو گے, چلو محمد کے دین سے پلٹ جاؤ, محمد کا دین چھوڑ دو. پھر آخر میں کہنے لگے کہ اچھا محمد کا دین بھی نہیں چھوڑو, محمد کو برا بھلا بھی نہیں کہو, لات و عزا کو اچھا کہہ دو. اللہ کو برا نہیں کہہ رہے, اللہ کے رسول کو برا نہیں کہہ رہے, صرف لات و عزا کو اچھا کہہ دو. لیکن یہ دونوں میاں بیوی اس بات پر بھی راضی نہیں ہوئے. حضرت عمار نے کچھ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے تھے اور اس کے لیے بھی تقیہ نازل ہو گئی تھی. تو یہ نمونے ہیں ہمارے سامنے کہ ان اقیم الدین, دین کو سمجھ رہے ہیں. ان کا فہم کی وجہ سے سارے اختلافات ہو رہے ہیں نا. تھک کر تو سماعت نہیں کر پا رہے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ اپنی بات کو مربوط رکھوں. بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد. مشکل ہماری یہ تھی کہ یہ تمام تعبیرات فہم دین کی وجہ سے پیش آ رہی ہیں, لیکن انہی آیات کو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو انہی آیات پر تمام کے تمام صحابہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اختلاف نہیں ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ اگر آج کے مسلمانوں کا فہم مختلف ہے, اگر ترکی کے مسلمانوں کا فہم ایران کے مسلمانوں سے نہیں ملتا, اگر شیعہ مسلمانوں کا فہم اہل سنت مسلمانوں سے نہیں ملتا, اگر اہل رائے کا اہل حدیث کے ساتھ نہیں ملتا, اگر دیوبندیوں کا تفکر ان کا فہم بریلویوں کے فہم سے نہیں ملتا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فہم ایک کیسے ہو جاتا تھا؟ تو تمام علماء کہتے ہیں کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اس وقت بھی وہی تھا, قرآن آج بھی وہی ہے, بس اس وقت میں اور آج کے وقت میں ایک فرق ہے. اس وقت قرآن مجید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے. یہاں توجہ کیجئے گا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو اختلاف نہیں ہوتا تھا. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہیں تو فہم میں اختلاف ہو رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ حضور آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے دور میں بھی کتاب کافی نہیں. آپ یہی تسلیم کر رہے ہیں نا کہ اگر نبی نہیں ہوتے تو نبی کے دور میں بھی فہم میں اختلاف ہوتا. تو اب سوال یہ ہے کہ اچھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر نبی کی ہدایات ہوں گی تو قرآن سمجھ میں آئے گا, اگر نبی کی ہدایات نہیں ہوں گی تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اس منزل پر رک کر ذرا تاریخ پر ایک نظر ڈالیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آیا کسی شخص نے, وہ جو نبی نے افہام کے لیے, وہ جو نبی نے سمجھانے کے لیے احادیث ارشاد فرمائی تھی, کسی نے لکھی, کسی نے کوئی مجموعہ بنایا؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ شخصیات نے 500 حدیثیں لکھی تھی, کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ انہوں نے 500 احادیث یا چند صد احادیث اکٹھی کرنے کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ میں ان کو جمع کروں کہ کسی نے ان کو کچھ سمجھایا. تو اگلے دن جو صحابہ جتنے بھی افراد تھے, جتنے بھی صحابہ تھے, وہ جب احادیث کے مجموعے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے کہ ان احادیث کا کیا ہوا جو آپ نے ہم سے لی تھی, تو انہیں خبر دی گئی کہ انہیں نظر آتش کر دیا گیا ہے, انہیں جلا دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ
لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ اب اصلی تعبیر کی طرف آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ ان تمام صحابہ میں صرف ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے کہ جو حق کے خلافت غصب ہو جانے کے بعد اپنے کندھوں سے اپنے شانے سے عبا اتار دیتی ہے اور یہ کہہ کر گھر میں تشریف فرما ہو جاتی ہے کہ میں اس وقت تک گھر سے برآمد نہیں ہوں گا جب تک قرآن کی تمام آیات جب تک قرآن مجید کی تمام آیات کے شان نزول کو اور ان کے بارے میں نبی کریم کی احادیث کو اکٹھا نہ کر لوں۔ یہ ہیں علی بن ابی طالب۔ اب یہاں پر یہ منزل کہ قرآن مجید ایک تعبیر ہے، وہ لوگ جو قرآن مجید کی تعبیر تک رک رہے ہیں ان فرقوں کو ہم اسلام کی حقیقی تعبیر سے نکال دیں۔ آپ کو 73 فرقوں میں یا 13,000 فرقوں میں یا مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں اس میں کسی بھی منزل پر کوئی فرقہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، سمجھ جائیے گا اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک تعبیر نکال دی گئی۔ ہمیں وہ تعبیر چاہیے کہ جس میں قرآن بھی ہو اور فرمان مصطفیٰ بھی ہو۔ یہ اس منزل پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ باقی جو تعبیرات ہیں جو قرآن مجید کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے وہ اسلام کی تعبیرات کے بارے میں، اسلام کے عقائد کے بارے میں، اسلام کے احکام کے بارے میں، اسلام کے اخلاق کے بارے میں کس قسم کا حکم صادر کرتی ہیں۔ اور یہیں سے ہم کل انشاءاللہ اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج 4 محرم ہے اور آج ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کے حوالے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے خصوصاً حضرت علی علیہ السلام نے خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں، آپ کسی بھی شہید پر نظر کریں، ان میں کچھ شہید ایسے ہیں کہ وہ بعض مصیبتوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ یعنی جب بھی کسی شہید ہے ان چند شہیدوں میں سے تو اس کی مصیبت کا تذکرہ بھی ساتھ آتا ہے۔ جب بھی ابو الفضل العباس کا نام لیا جائے گا تو ہاتھوں کا تذکرہ ضرور آئے گا، علی اکبر کا نام لیں گے تو سینے کا تذکرہ ضرور آئے گا، علی اصغر کہیں گے تو گلے کا تذکرہ آئے گا، قاسم کہیں گے تو ٹکڑوں کا تذکرہ آئے گا۔ یہ منسوب ہو چکے ہیں۔ یہی عمل امام علی علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کے بارے میں کہا۔ جیسے ہی آپ میثم تمار کا تذکرہ سنتے ہیں فوراً زبان کا، حق گوئی کا استعارہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ ایک علم ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خاص طور پر تعلیم دیا ہے۔ اس علم کو کہا جاتا ہے علم المنایا والبلایا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس کو یہ علم عطا کیا جائے اسے مستقبل کا علم ہو جاتا ہے، اسے خبر ہو جاتی ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ امام علی کے بعض اصحاب حضرت میثم تمار، حضرت رشید حجری، حضرت حبیب ابن مظاہر ان شخصیات میں سے ہیں جنہیں اس علم سے نوازا گیا تھا۔ ایک مرتبہ میثم تمار اور حضرت حبیب ابن مظاہر کی کوفے کے بازار میں ملاقات ہوئی۔ کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کی نظر میثم تمار پر پڑی تو مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی پیشانی کے بال اڑ چکے ہیں، وہ کوفے کے دارالرزق میں خربوزے فروخت کرتا ہے۔ حضرت میثم تمار صرف کھجوریں فروخت نہیں کیا کرتے تھے
बल्कि मौसम का जो फल हुआ करता था वो बेचा करते थे। तो हजरत हबीब कहते हैं जो कूफे के दारुल रिज़्क़ में खरबूजे फरोख्त करता है उसे अली की मोहब्बत में, उसे अहले बैत की मोहब्बत में सूली पर लटकाया जाएगा। ये सुनकर हजरत मीसम तम्मार मुस्कुराकर कहते हैं कि मैं एक सुर्ख चेहरे वाली शख्सियत को देख रहा हूं जिसे आले मोहम्मद की मोहब्बत में अपना शहर छोड़ना पड़ेगा, जिसे आले मोहम्मद की मोहब्बत में कूफे से जाना पड़ेगा, उसके बाद उसका बदन कूफे में नहीं आएगा, उसके बाद उसका सर कूफे में आएगा। ये दोनों इसी किस्म की बातें करते हुए अपने रास्ते पर चल पड़े। वहां जो मौजूद लोग थे वो आपस में चह में गोइयां करने लगे कि ये दोनों आपस में किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि इतने में हजरत रुशैद हजरी आए और उन्होंने कहा कि यहाँ तुमने मीसम तम्मार को तो नहीं देखा? उन्होंने कहा कि हाँ देखा है, वो हबीब से मिले और हबीब से इस किस्म की बातें कर रहे थे। तो हजरत रुशैद ने कहा कि हाँ मीसम एक बात बताना भूल गए कि जो शख्स हबीब का सर कूफे लेकर आएगा उसे 100 दिरहम ज्यादा देंगे, उसे 100 दिरहम ज्यादा इनाम दिया जाएगा। ये हबीब का सर आले मोहम्मद की तरफ से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। हबीब के सर पे कोई ऐसी मुसीबत करबला में नाजिल होने वाली है जो किसी और पर नाजिल नहीं हुई। अज़ादारों बस तवज्जो कीजिएगा, मैं हबीब की मुसीबत के चंद वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के कयाम के बाद हजरत हबीब के कबीले वालों ने एक काम ये किया कि कभी भी हजरत हबीब को अकेला नहीं छोड़ते थे और हजरत हबीब को किसी से मिलने नहीं देते थे, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर मिलने दिया तो इब्ने ज़ियाद मुमकिन है गिरफ्तार करके हबीब को कत्ल कर दे। इसी तरह से मुस्लिम इब्ने औसजा के कबीले वाले भी। तो हबीब एक दिन घर में बैठे हुए थे, दरवाजा खटकने की आवाज आई है, पूछा कौन? कहा अना बरीदुल हुसैन, कि मैं हुसैन का कासिद हूं। बस जैसे ही हुसैन का नाम सुना कबीले के जवान फौरन दरवाजे के करीब आ गए। पूछा क्या है? कहा खत है हबीब के नाम। हजरत हबीब आए, खत पढ़ा, लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन हुसैन इब्न अली इला रजुलिल फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर अल-असदी। ये खत है हुसैन इब्न अली की तरफ से रजुल फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर के लिए। हबीब इन्ना नज़लना करबला, हबीब हम करबला पहुंच चुके हैं। हबीब अंता तालमु कराबतना बे रसूलिल्लाह, हबीब तुम रसूल अल्लाह से हमारी कराबत को जानते हो। हबीब इन अरदता नुसरतना, हबीब अगर तुमने हमारी नुसरत का इरादा कर लिया है, हबीब अगर तुमने ये तय कर लिया है कि हुसैन की मदद करोगे तो हमारी तरफ जल्दी आओ। बस ये खत पढ़ते ही हबीब ने अपने जवानों के सामने, कबीले बनी असद के लोगों के सामने कोई ऐसा जुमला नहीं कहा जिससे इब्ने ज़ियाद तक ये खबर पहुंच जाती कि हबीब जाने वाले हैं। हबीब ने कहा कि नहीं मेरा कोई इरादा नहीं है, ज़ईफ हो चुका हूं, और ये कहकर घर में तशरीफ ले आए। चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार हैं। हबीब की ज़ौजा पूछती हैं कि क्या हुआ, क्यों परेशान हैं? हबीब कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खत आया है। कहा क्या कहा है? कहा नुसरत के लिए बुला रहे हैं। तो हबीब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, क्या चाहते हो? कहा कि ज़ईफ हो चुका हूं, तलवार उठा नहीं सकता। हबीब की ज़ौजा तड़प कर कहती है कि हबीब फर्जंदे रसूल तुम्हें बुला रहे हैं और तुम जाने में पसो पेश कर रहे हो। कल रसूल अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? कल बिन्ते रसूल को क्या मुंह दिखाओगे? हबीब कहते हैं ऐ मोमिना, मैं हुसैन की नुसरत के लिए यकीनन जाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाह रहा था। बस अज़ादारान मज़लूम करबला हबीब का सुबह जैसे ही सुबह हुई बाजार में आए हैं, बाजार का मंजर देखते हैं, हबीब परेशान हो जाते हैं। बाजार का मंजर ये है कि तलवारें तेज की जा रही हैं हुसैन इब्न अली से लड़ने के लिए, नेज़े तैयार किए जा रहे हैं हुसैन से लड़ने के लिए, ज़िरें तैयार की जा रही हैं। हबीब मुस्लिम इब्ने औसजा के पास जाते हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा से पूछते हैं कि कहाँ का इरादा है? मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं कि हबीब दाढ़ी काफी सफेद हो चुकी है, मैं खिजाब लेने के लिए निकला हूँ। हबीब कहते हैं कि अब इस दाढ़ी को खिजाब की जरूरत नहीं है, ये खून से खिजाब की जाएगी।
اب اس پہ خون لگے گا۔ اب مسلم کہتے ہیں حبیب کیا ہوا؟ حبیب کہتے ہیں کہ حسین کربلا پہنچ چکے ہیں۔ حسین اکیلے کربلا نہیں پہنچے، فاطمہ کی بیٹیاں بھی حسین کے ساتھ ہیں، حسین کے ساتھ بچے بھی ہیں، حسین نے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ بس یہ دونوں بزرگ، یہ دونوں کوفے کی شخصیات، یہ دونوں مل کر جو چلے ہیں، تو عزاداران مظلوم میں یہ کہوں گا کہ کوفے میں حسین کا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ جب سے کربلا کے اندر حسین کا جب سے کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے خیمے نصب ہوئے ہیں، اس دن سے کربلا کے اندر ہر روز لشکر آ رہے تھے۔ کبھی خولی لشکر لے کر آ رہا ہے، کبھی خولی کے بعد حجار ابن ابجر لشکر لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی لشکر آ رہا ہے، کبھی شمس ابن ربی کا لشکر آ رہا ہے، کبھی ہرملا کا لشکر آ رہا ہے۔ جب بھی لشکر آتا شادیانے بجتے، جب بھی لشکر آتا شور مچتا، اور آل محمد کے بچے سہم جاتے، آل محمد کے بچے ڈر جاتے۔ 7 محرم کو دیکھا 2 آدمی صحرا کی جانب سے لشکر حسین کی طرف آ رہے ہیں۔ عزاداروں، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کہتے ہیں یہ کون آ رہے ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں یہ میرا لشکر ہے جو کوفے سے آ رہا ہے، یہ حبیب آ رہے ہیں، میرے بچپن کے دوست آ رہے ہیں، چلو ان کے استقبال کو۔ حسین خود استقبال کے لیے گئے، بس حبیب کو خیموں میں لے کر آئے، حسین حبیب کو خیمے میں لے کر آئے، بس جیسے ہی حبیب خیمے میں آئے لوگوں نے گلے ملنا شروع کیا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، خوشی سے لوگ گلے مل رہے ہیں حبیب کے۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں بنت علی نے سنی، پوچھا فضا کیا ہوا؟ فضا ایسا کیا واقعہ ہوا ہے حسین کے خیمے میں کہ خوشی سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے؟ فضا کہتی ہے حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گئے ہیں۔ بس حبیب کا نام سنا، بنت علی نے کہا فضا جاؤ اور حبیب کو ہمارا سلام کہو۔ فضا خیمہ حسین کے سامنے آئی، کہا آقا ذاتی نے حبیب کو سلام بھجوایا ہے۔ حبیب نے جیسے ہی یہ سنا سر میں خاک ڈالی، ہائے حسین اتنے قریب ہو گئے ہیں، ہائے آل محمد اتنے قریب ہو گئی ہے کہ غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہے۔ مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بس مظلوم کربلا حبیب کو جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ چونکہ حسین تنہا رہ گئے ہیں، چونکہ اس بیابان میں حسین کا کوئی ساتھی نہیں ہے، امام سے اجازت لیتے ہیں، آقا مجھے اجازت دیں، یہاں قریب بنی اسد کے کچھ گھر ہیں، میں آپ کی مدد کے لیے کچھ اور لوگ لے آؤں۔ حبیب یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ اور مددگار آ جائیں گے، خیام میں تھوڑی سی خوشی آ جائے گی۔ بس عزاداروں میں حبیب یہ کہوں گا، حبیب تمہیں آل محمد کی خوشی کا کتنا احساس ہے، حبیب تمہیں حسین کی تنہائی کا کتنا احساس ہے، لیکن حبیب عصر عاشور جب حسین ٹوٹے ہوئے نیزے کی ٹیک لگا کر تمہیں آواز دے اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا مسلم ابن عوزدہ، تو حسین کی آواز پر لبیک کہہ دینا۔ عزاداران مظلوم کربلا، نماز ظہر کا وقت ہوا، ابو ثمامہ سیداوی نے امام حسین سے کہا آقا آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آخری نماز آپ کی معیت میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز کی تیاری کی، جیسے ہی نماز کی تیاری ہوئی، حسین ابن نمیر نامی ملعون کوفے کا معروف شراب خوار ہے، یہ کہتا ہے انہا لا تقبل، تم کہاں نمازیں پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ حبیب سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، حبیب نے کہا کہ اے کوفے کے شراب خور، تو یہ سمجھتا ہے کہ تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں گی، آل محمد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بس جیسے ہی حبیب نے امامت کا دفاع کیا، حسین ابن نمیر نے حبیب پر حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں کچھ ہی دیر بعد حبیب کو نیزہ مارا ہے اس حسین نے، جیسے ہی نیزہ مارا حبیب گھوڑے سے گرے، حبیب گھوڑے سے گرے تو بدیل نامی ملعون نے فوراً آگے بڑھ کر حبیب کا سر قلم کر لیا۔ بس جیسے ہی حبیب کا سر قلم ہوا تو ان دونوں ملعونوں میں لڑائی
حسین کہہ رہا تھا کہ میں نے حبیب کو قتل کیا ہے، سر مجھے دیا جائے۔ بدیل کہہ رہا تھا میں نے حبیب کے سر کو قلم کیا ہے، میں حبیب کا قاتل ہوں، بس سر کے بارے میں لڑائی ہوئی۔ ان دونوں کے لشکریوں نے فیصلہ یہ کروایا کہ ایک کام کرو عزیزو، توجہ کیجئے گا کہ امام علی حبیب کے سر کی طرف کیوں توجہ کر رہے ہیں۔ ان کی قوم نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ سر کو، حبیب کے سر کو کچھ دیر کے لیے حسین کو دے دو، حسین پورے لشکر میں اپنے گھوڑے کی گردن میں ڈال کر حبیب کے سر کو گھمائے گا اور ابن زیاد جتنا انعام دے گا وہ حبیب کے قاتل بدیل کو دیا جائے گا۔ بس یہ پہلا سر تھا جو لشکر یزید میں گھمایا گیا۔ اسی لشکر یزید میں گھمانے کے بعد کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا بس ایک جملہ سن لے، حبیب کا بیٹا قاسم چند سال کا ہے، 7 یا 8 سال کا حبیب کا بیٹا ہے۔ اس نے اس کی نظر جیسے ہی حبیب کے سر پر پڑی، یہ ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ بدیل نے تھوڑی دور چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک بچہ سر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ بدیل پوچھتا ہے کہ کیا ہے، تم کیوں میرے ساتھ چل رہے ہو؟ قاسم ابن حبیب کہتا ہے یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ سر مجھے دے دو۔ بدیل کہتا ہے نہیں، یہ سر میں نہیں دوں گا، چونکہ امیر راضی نہیں ہے کہ میں تمہارا سر تمہیں دے دوں، اور اس کے علاوہ میں نے انعام لینا ہے ابھی، لہذا یہ سر میں تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد بدیل نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ قاسم اپنے باپ کے سر کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ دارالامارہ میں سر داخل ہو گئے۔ میں کہوں گا قاسم ابن حبیب تم بہت خوش قسمت ہو، تم نے اپنے باپ کے سر کو پہچانا۔ سر کو پہچاننے کے بعد تم نے کہا یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ مجھے دے دو۔ تمہیں اگرچہ سر نہیں دیا گیا لیکن تمہیں اتنی اجازت دی گئی کہ تم سر کے ساتھ چلتے رہو۔ ہائے حسین کی 4 سالہ بچی جب بھی نیزے پر اپنے باپ کے سر کو دیکھ کر بابا بابا پکارتی تھی تو سر نہیں دیا جاتا تھا، کبھی تماچے مارے جاتے تھے، کبھی اونٹ کی پشت سے باندھ دیا جاتا تھا، اور جب آخری مرتبہ سر دیا گیا تو سر اپنی جھولی میں رکھ کر اتنا روئی کہ روح پرواز کر گئی۔ اللہ